حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کا مقام ہے۔ مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی گو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے، لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں۔ اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ السلام علیکم، ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک اینٹی ویڈیوز کو سبسکرائب کریں۔ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کرو، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں، تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دوہرا دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے، شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور نوٹ کیجئے گا سورۃ العصر بھی سورت ہے، سورۃ الکوثر بھی سورت ہے، 3 آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا، کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی ضرورت نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد 250 برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، ان کو اتنا ذوق تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے اندر نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکوہ ہے۔ یہ دعویٰ جنہیں تھا،
जब उनके मुंह बंद हो गए कुरान को सुनने के बाद कि इस कलाम का कोई मुकाबला मुमकिन नहीं है, जो उनके सबा मुअल्लका के शोरा में से आखिरी शायर वो ईमान ले आए, उसके बाद जब उनसे कहा गया कि अब आप शेर नहीं कहते, हजरत उमर ने एक मरतबा उनसे सवाल किया क्या बात है, अब आपने शेर कहने छोड़ दिए? तो उनका जवाब यह था अब बादल कुरान, क्या कुरान के बाद भी इसका इम्कान है कि कोई शख्स अपनी फसाहत और बलागत में कोई इज़हार करना चाहे? ये तो फसाहत और बलागत की एक मेराज है कि जिस तक के अब किसी इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। तो फसाहत और बलागत जो है कुरान की, उसकी अदबियत, दर हकीकत इसका इदराक तो हो सकता है सिर्फ अहले जुबान को। हम लोग जो तर्जुमों से पढ़ते हैं, चाहे कितनी ही ग्रामर पढ़ ले, कितनी सरफ ना पढ़ ले, वाकया ये है कि वो जो एक होता है नफ्स पर जब उंगली आती है तो जो एक आपको फील होती है, वो फील हम जो अजमी लोग हैं जिनकी मादरी जबान अरबी नहीं है, वो कुरान मजीद की फसाहत और बलागत को उस तौर से नहीं समझ सकते जैसे कि अहले जबान समझ सकते हैं, और खास तौर पर जैसे कि उस जमाने के अहले जबान ने समझा। आज चूंकि अरबी जबान वैसे तो जो उसकी फसीह लैंग्वेज है वो जूं की तू अपनी असल पर कायम है, वो इसी कुरान के दुफैल और कुरान के सदके कायम है। वरना दुनिया में कोई दूसरी जबान नहीं है कि जो 1500 बरस तक इतनी प्योर रह जाए, उसमें तब्दीली आती। खुद उर्दू जो है 300 बरस की उर्दू, दक्कन की उर्दू, जरा उसको कभी पढ़िए तो आप हैरान होंगे कि ये उर्दू जबान है और आज की उर्दू कोई और है। ये सिर्फ 200-250 बरस के अंदर ये इनकलाब उर्दू में हो चुका है। अरबी जबान 1500 बरस से वो कायम है अपनी उसी जगह पर, और वो सिर्फ कुरान का एजाज और कुरान का सदका है। लेकिन बाकी जो असल में बोली जाने वाली जबानें हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। लिहाजा तमाम अहले अरब के लिए भी अब कुरान के इस पहलू को सही तौर पर समझना मुमकिन नहीं है। कुरान की जो एजाज के 2 पहलू हैं, वो है दर हकीकत जो मेरी और आपकी तवज्जो के खास तौर पर दर हकीकत हकदार है और हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बदकिस्मती से उसकी तरफ आम तौर पर उलमा ने तवज्जो नहीं की, उसकी सिर्फ अदबियत ही का चर्चा होता है। असल में कुरान मजीद इल्म इंसानी की मेराज, फिक्र, फलसफा, हिकमत, कुरान की अबदी हिकमत, कुरान का अबदी फलसफा, कुरान इंसानी मसाइल का जो हल देता है, कुरान ने सोशल साइंसेस में जिस तरीके से रहनुमाई की है, ये 2 पहलू हैं उसके एजाज के, जिसकी कि आज हमें जरूरत है कि हम उसका शऊर और इदराक हासिल करें। इसके ज़िम्न में मैं खास तौर पर अल्लामा इकबाल का नाम देना चाहता हूं। मेरे नजदीक इस दौर में कुरान मजीद के इस एजाज और उसके एक मौजूदा होने के लिए सबसे बड़ी दलील अल्लामा इकबाल की शख्सियत है। वजह क्या है कि अल्लामा इकबाल उलमा के तबके में से नहीं थे। जाहिर बात है कि जिनका पूरा जो है, जिनकी जिंदगी गुजरती हो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल में, उनके दिलों में अज़मत कुरान की, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत, ये तो समझिए कि होनी ही चाहिए। उनके शब रोज इसी में गुजरते हैं। लेकिन ये कि एक ऐसा शख्स जिसकी तालीम है कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की, जिसने मशरिक और मगरिब के फलसफे खंगाल डाले, वो शख्स, और वो भी उस दौर में जबकि हम पर मगरिब से मरूबियत बहुत शदीद थी। आज तो वो मरूबियत बहुत कम हो चुकी है। आज तो हमारा आम नौजवान जो है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उसमें खुद एतमादी है। हमारा भी अपना एक माशी निजाम है, हमारा अपना एक सियासी निजाम है, हमारा एक अपना समाजी निजाम है, हमारी अपनी सोशल वैल्यूज है। आज का नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इहया इस्लाम की वो जिद्दोजहद जो है वो मरहला दर मरहला बहरहाल आगे बढ़ रही है। वक्त लगेगा, लेकिन यह कि इसमें यकीनन तरक्की हुई है। उसी का मजहर यह है कि खुद एतमादी है, वी हैव कॉन्फिडेंस। हम जानते हैं कि इस्लाम एक दीन है, मुकम्मल दीन है, इसके पास जिंदगी के तमाम मसाइल का हल है। लेकिन यह है आज 1985 की बात। अल्लामा इकबाल इस सदी के आगाज में गए हैं यूरोप, जबकि हम महकूम थे अंग्रेज के। एक हाकिम कौम के यहां जाकर उससे मरूबियत कितनी शदीद उस वक्त थी, जो जाता था अक्सर और बेशतर जो है वापस आता था तो खड़े होकर पेशाब करना जरूरी समझता था, इसलिए कि उसने वहां पर लोगों को यही करते देखा। उनका लिबास, उनकी वज़ाफ़त, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, हर तरह से उनके गुण गाता हुआ, उनके लिए वो बहुत कसीदे जो है तारीफ के कहता हुआ आता था। लेकिन एक अल्लामा इकबाल की शख्सियत वो है कि वो ये खुद कहते हैं कि मैं इस आग में डाला गया हूं मिस्ले खलील, मगरबी तहजीब के इस अलाव में मुझे इस तरह डाला अल्लाह ने जैसे कि हजरत इब्राहिम को आग में डलवाया। मैं उस तहजीब के उस अलाव के अंदर से होकर आ रहा हूं और मैंने ये देख लिया है कि ये तहजीब खोखली है, इसके अंदर कोई पायदारी नहीं है, नजर को खीरा करती है तब चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। और दयारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे का मायार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। अब आप अंदाजा कीजिए वो शख्स
جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مرغوب کن ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے؟ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے، یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے، ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی، کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہو، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی، مستبدانہ نظام، ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال نام، از جفائے دہ خدایا کشت دہ کانا خراب۔ انقلاب انقلاب انقلاب، ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا اس کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ بربلا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ ہے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں،
मेरे भी हुकूक हैं, लेकिन नतीजा उसका नेगेटिव निकला। मजदूर ने काम करना छोड़ दिया, मईशत की गाड़ी खत्म हो गई। वो चीज के जो मुतवाजिन हो, जिसमें मजदूर को उसका हक मिल रहा हो और पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जायज मजदूरी उसको मिल गई हो, जिसमें कि इंसान किसी सरमायादार की रैयत बनकर न रह जाए। दूसरी तरफ यह कि सरमाए के लिए भी जो उसका सही है कि उसको इंसेंटिव मिले, वो मैदान में आए, उसके अंदर रिस्क लेने के जो है वो सलाहियत पैदा हो। इन दोनों चीजों को कैसे मुतवाज़िन किया जाए? वाकया यह है कि ये है वो पेचीदा मसाइल जिनका हल कुरान में है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमने खुद इन चीजों के लिए दूसरों के सामने झोली पसारी हुई, हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं। हमारा हाल क्या हुआ था इस सदी के शुरू में? मुस्तफा कमाल पाशा ने जब तुर्की में इस्लाम के आयली कवानीन भी मनसूख किए, नोट कीजिए इसको, ये इसी सदी के वो सदमे हैं जो हमने उठाए हुए हैं। और गाहे गाहे बादशाह ये किस्सा बारी नरा दादा खाही दाश्तन का दाव हाय सीदरा। इस सदी में क्या नहीं हुआ? अरबों की रिवोल्ट तुर्कों के खिलाफ, उनके पीठ में जो खंजर घोंपा और एक अंग्रेज, एक कर्नल लॉरेंस की वो सारी शरारत, उसके नतीजे में एक अजीम ममलकत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया थी, ग्रेट ऑटोमान एम्पायर, उसके चीथड़े उड़ गए। और उसके बाद वादे किए थे अरबों से कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे। हुआ क्या कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और तकसीम कर लिए। मगरबी साम्राज्य का दौर शुरू हो गया। उसका एक रद्द अमल मुस्तफा कमाल पर इस दर्जे शदीद हुआ, उसने हर चीज जिसका ताल्लुक अरबों से था उसको खत्म कर दिया, मुल्क बदल कर दिया। अरबी में अजान नहीं होगी, अरबी में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उसी के ज़िमन में यहां तक गया कि फैमिली लॉज भी, रोमन लॉज जो है वो नाफिज किए। तो यूरोप के अखबारात ने उस वक्त ये तंज किया था मुसलमानों पर, ये मुसलमान अजीब कौम है, कहते ये है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन ज़ाब्ता है, बेहतरीन कानून है, हमारे कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं। और हाल ये है कि फैमिली लॉज के लिए भी ये हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे वो कवानीन लेकर अपने यहां नाफिज कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर मुसलमान ममालिक का हाल यही है। आज हम उनसे भीख मांग रहे हैं, कहीं जमहूरियत की भीख है, कहीं सोशलिज्म की भीख है, कहीं किसी और समाजी निजाम की भीख है, कहीं मर्द और औरत की कामिल मुसावात का एक नजरिया है, शाना बशाना चलने वाला फलसफा है, जो खालिस मगरिब की तहजीब की एक भीख है जो मांगी जा रही है। काश कि आज कुरान के उस असल एजाज की तरफ, जो उसका असल मौजदा इस दौर के लिए, मैंने अर्ज किया कि एजाज कुरानी का वो मौजदा कि वो फसाहत और बलागत की मेराज है, वो या तो एप्रिशिएट कर सकते हैं अहले अरब, और अहले अरब में से भी हकीकत में वो जो कदीम जाहिली शायरी के जानने वाले हैं जो बहुत कम रह गए, अब वो जान सकते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ तो क्यों ज़बानें गुंग हो गई थी, क्यों कोई एक शख्स झूठ मूठ को भी मुद्दई बनकर नहीं आ सका कि ये मैंने कुरान की जैसी एक किताब या कुरान जैसी एक सूरत या कुरान की तरह के चंद जुमले मैंने मौजू कर दिए हैं। लेकिन दूसरा पहलू है फिक्र और फलसफा, उसके एतबार से जिसका सबसे बड़ा सबूत इस दौर में अल्लामा इकबाल, और तीसरा पहलू है इस्लामिक सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। इसमें जो कुछ कुरान ने दिया है, जो आज भी इंसान की रहनुमाई के लिए बेहतरीन निजाम है, उस निजाम को हम समझे, उसे दुनिया के सामने पेश करें, तब दर हकीकत कुरान मजीद का एजाज सामने आए। ये दो पहलू तो मैंने वर्ष किए हैं कि जो किसी गैर मुस्लिम को भी नजर आएंगे। कुरान का प्रिजर्व्ड होना, उसकी इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, ये चीजें वो है कि जो सबने मानी। कुरान के जरिए तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब बर्पा होना, ये वो बात है कि जो किसी अंधे को भी देखनी पड़ती है। इस हकीकत का एतराफ दुश्मन को भी करना पड़ता। मैं याद दिला दूं आपको, H.G. वेल्स, आपने नाम सुना होगा, साइंटिफिक फिक्शन में उसका बड़ा ऊंचा मकाम है, लेकिन उसने तारीख नस्ल इंसानी पर भी दो किताबें लिखी, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में वो शख्स हुजूर के जिक्र पर जब आता है, तो मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, नकले कुफर न बाशद, उसने हुजूर की शख्सियत पर बड़े रकीक हमले किए, बड़े घटिया हमले किए। हुजूर की खासतौर पर ताद्दुद इज़्दिवाज का जो मामला है, ये कड़वी गोली इनके हलक से उतर नहीं सकती, इसलिए कि इनका आइडियल है हजरत मसीह और हजरत याह्या, जॉन द बैप्टिस्ट एंड जीसस ऑफ नजारत। उन दोनों ने एक शादी भी नहीं की, तजर्रुद की जिंदगी बसर की, लिहाजा एक शादी भी इनके नजदीक घटिया फेल है। तो हुजूर ने तो की है 11 शादियां, 11 निकाह के। ये जो कड़वी गोली है ये इनके हलक से नीचे नहीं उतरती, इसलिए मैं उन्हें माजूर समझता हूं। तो उसने इस पहलू से तो बड़े हमले किए, लेकिन खुतबा हज्जतुल विदा के वो जुमले जो है तारीखी, पूरे के पूरे उसने कोट किए। ला फस्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन
ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، تین الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت، کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے واز ہیں، سرمنز کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیزس آف نزارت. سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں، یہ صرف باز نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہے، یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. He translated these things into actuality. ایک حقیقت، ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھے. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس. یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا کو وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے. بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجئے. 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937، اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز. ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی. مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کی وزراء کی وزارتیں بنی. ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے. مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے، یہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے. لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے. اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں. قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے، ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے. اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچاننے پرکھتا ہے. عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی آپ ہیرا رکھتے ہیں وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا.
قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی۔ اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے۔ میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی گجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ دانت بازی راگ پایا۔ 2 جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے۔ تو اب یہ کلام ہے اللہ کا، معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایہ اختیار کرتا ہے۔ اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں۔ اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیچیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے، آج کے انسان کا خاص طور پر۔ وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے، جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا، وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا۔ ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بہایا تشترا کارے جزی نیست کے از یاسی نے وہ آسام میری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو، عالم نظر میں ہو، تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے، بس یہ سروکار رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف، یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ اب اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے، یہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کس طرح سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار
یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا, بڑی جرت کی درخواست کر دی, رب ارینی انظر الیک, یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار, تو میرا شوق دیکھ, میرا اشتیاق دیکھ, تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے. اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی, موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, تم اس جسد ظاہری کے ساتھ, اس جسد مادی کے ساتھ, ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے. ولیکن انظر الجبل, دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے, ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو, ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے, تحمل کر لے, تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا. اور موسیٰ, اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے, یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی یہ ربانی کا, کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. بس فصعق موسیٰ خر موسیٰ صاعقا, یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے, استدلال, استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے, صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں, ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے, فاش گویم آنچ در دل مزمرست, صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگرست, اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو, یہ کتاب نہیں ہے, کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق بنہاں ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, مثل حق, ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے, پائندہ ہے. مثل حق پائندہ گویاستو, یہ جو ہے زندہ ہے, یہ متکلم ہے, کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن, مثل حق بنہا, ظاہر و بنہا, اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے, وہی صفات اس کلام کی. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں, چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبت. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے, اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے, وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال. یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق بنہاں ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو, چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبت, جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبت. جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے, ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے, اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی, باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے. اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت بھی اس زمانے میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا, آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں ہمارے, یہ ڈرائیورز ہیں, پی-انز ہیں, یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں, شریک نہیں ہوتے. میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز, باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اثر آپ نے بھی نہیں پڑھنی, یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے, باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب, وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبت, اندر انقلاب آئے, جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا. پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی, اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبت. اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے, جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب. واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپیریسی, عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپٹول نہ ہو جاتا, جو حضرت عثمان کی شہادت, پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما,
اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی سائر الصلوۃ والسلام، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی۔ اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں، اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں، کہاں اٹلانٹک، تصور تو کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں، کہاں یمن اور کہاں ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی۔ یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی، سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، بخشتے اڑ گئے تھے، اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو شراب کا راستہ روکتی ہے؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سبوٹاج کیا۔ بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر لیں۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے دو آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے، سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجیے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ۔ قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا، ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ رہا ہے، بہ جائے گا اور وہ زمین کا نظم نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ۔ یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے،
دلوں پر جو گرفت آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا. اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا عادت. چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند. واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں. معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست. الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں. از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او. سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو. کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. با ضعیف و شاذ و مرسل کارہو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں. حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا. قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے. یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا. دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. لیکن یہ کہ اس کی محفل میں دردمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع. وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے. اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. 41ویں آیت پر پہنچے. چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ. ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور سامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ. تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف. آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے. They are accountable, they are responsible. اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مسنون محفل سماع. اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے. آیا کہ نہیں 7ویں پارے کی بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے. سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے. یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو. آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی.
جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے، اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے امراض کا علاج قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں۔ ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا۔ دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا۔ تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لان یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا، وہ اودے منہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونکیں۔ دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا۔ تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے، لوگ تم سے جھک کر ملے۔ وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، اب یہاں کچھ نہیں۔ تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہو، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً غیر مفید ہے۔ پہلے دلوں کا کرسٹ اترے، اس کی سختی دور ہو، یہ ہے موعظہ۔ دلوں کے اندر سے حب جاہ، حب دنیا، حب مال نکلے، یہ ہے تزکیہ۔ شفاء لما فی الصدور، اب ہدایت خدا بندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خدا بندی کی بدلیاں ان پر سایہ کریں۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں۔ اس کی رحمت کا مظہر عدم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے،